غامدی صاحب یہ اور ان کی جو ساتھی ہیں وہ بولتے ہیں کہ چیز غلامی کے بارے میں تو ایک نقطہ نظر سے میں بھی کافی کچھ سیکھا ہے، لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ نے اس لیے ماریہ قبطیہ سے نکاح نہیں کیا تھا کیونکہ مناہی آ گئی تھی سورہ احزاب آیت نمبر 52 میں کہ آپ پہ یہ حلال ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، الا ما ملکت ایمانکم کر کے۔ اگر یہ بات مان لیں، اور جو اکثر روایتی علماء بھی کہتے ہیں، تو پھر ایک طرف یہ کہنا ہے کہ تدریجاً غلامی کو ختم کر دیا، لیکن ایک ایکسیپشن خود رسول کو بنا دیا کہ نہیں تم چاہو تو ملک یمن رکھ سکتے ہو۔ تو یہ اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ آیا پھر یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ نہیں، آیت کے اندر تو بالکل یہی بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید نکاح سے روک دیا تھا، اور اگر نکاح کی اجازت ہوتی تب بھی میرا خیال یہ ہے، میرے گمان کی حد تک، کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید نکاح نہ کرتے، اور اس کی بڑی گہری وجوہات ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ آلریڈی ایک بہت بڑی اسکینڈلائزیشن کی زد کے اندر ہیں، اور ایک خاتون جو اپنے پس منظر کے لحاظ سے لونڈیاں ہیں وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ اگلے دن ہی ان سے نکاح کر لیتے، اور خدا نہ خواستہ ان کی جو پس منظر ہے، وہ جہاں سے آئی ہیں، ان پر الزامات کی جو نوعیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی، اور اس میں محافظت اور یہ سب چیزیں، اس میں بڑی اور پہلو ہیں جن پہ غور و فکر کرنا پڑتا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زائد نکاح کی، نہ صرف یہ کہ نکاح کی شرط عائد کر دی تھی کہ نہیں کر سکتے، طلاق بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ طلاق بھی کسی کو نہیں دے سکتے اور نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہیں بھی ہوتی تب بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نکاح نہ کرتے، کیونکہ وہ نکاح کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو خواتین موجود ہیں ان کو نکاح سے پہلے جس ٹریننگ سے گزارا گیا ہے، اور ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم نبی کی بیوی بننے جا رہی ہو، تمہیں یہ پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے کی طرح ہر کوئی باہر نکلتا پھرے، اور یہ سب کچھ یہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے ساتھ بھی خاص تعلق پیدا ہوگا، اور نبی کے ساتھ بھی اطاعت کا تعلق ہوگا، اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ تو تمہیں اختیار ہے، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، اس اختیار کو آپ چاہتی ہو تو آپ الگ ہو سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا، ان کو بھی دیا، اور اس میں کوئی تنگی کی بات نہیں ہے، لیکن رہنا ہے تو یہ پابندی ہے۔ تو اگر نکاح کی اجازت ہوتی تب بھی میرا خیال ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح نہ کرتے، تو وہاں تو اجازت ہی نہیں تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بطور لونڈی ان کو کیوں قبول کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قانون کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اس قانون پر جس طرح لوگوں نے عمل درآمد کرنا، آپ نے بھی عمل درآمد کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک شاہ مصر کی جانب سے آپ کو تحفہ موصول ہوا ہے، اس تحفے کو اس عہد اس تمدن کے لحاظ سے وہ بالکل جائز چیز سمجھی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی علی الاطلاق اس کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، اس کے پیدا ہونے کے رستے کو بند کر دیا، اور اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ پیدا ہونے کے رستے پہ جہاں قرآن مجید نے ذکر کیا سورہ محمد میں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لوگ پھر بعض حدیث سے استثناءات نکال کے اس کو منسوخ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید واضح ہے اس معاملے میں۔ تو اس کے بعد ایک تدریج ہے جس سے پوری سوسائٹی نے گزرنا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اگلے دن جن گھروں میں لونڈیاں موجود تھیں ان سب کو، ایک تدریج ہے، ایک تسلسل ہے، اس میں سب کے ساتھ وہی معاملہ ہونا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے زمانے میں اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ نہیں کیا، اور جس طرح باقی لوگوں نے ذمہ داریاں لی ہوئی تھیں، آپ نے بھی ایک ذمہ داری قبول کی، اور وہ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں یہی آتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ کام کرتے کہ اگر ان کو ایک چیز موصول ہوئی ہے تو اس کو وہ اٹھا کر کسی اور کو دے دیں، اور اس زمانے کے عرف میں بڑی بری بات بھی سمجھی جاتی تھی۔ یعنی یہ چیز کہ آپ کو ایک شاہ کا تحفہ، آپ نے ابھی دیکھا نا حالیہ دنوں میں، یہ تو ابھی جدید تمدد اور دور کے بعد کی بات ہے کہ ایک تحفہ ایک بادشاہ نے دیا اور وہ کسی نے اس کو مثال کے طور پہ اس طریقے سے بازار میں دے دیا، تو کیا کچھ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو یہ سارے پس منظر میں آپ نے اس تحفے کو قبول کیا۔ جو تدریج تھی غلامی کے خاتمے کا اعلان دین اسلام نے کہیں نہیں کیا، ایک جملے میں غلامی کی بتدریج خاتمے کی بات کی ہے۔ اس کے دوران دسیوں معاملات ہوں گے، غلام آپ کے پاس رہیں گے بھی، یہ تو نہیں کہ قرآن مجید نے کہا تمام مسلمانوں پہ لازم ہے اگلے دن سب کو آزاد کر دیں، نہیں، پورا ایک تدریج ہے۔ سوسائٹی کا مسئلہ تھا، سوسائٹی کو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے قرآن مجید نے امرهم شورى بینہم کا، تو اب یہ تدریج سے اس پہ عمل درآمد ہوگا نا، سوسائٹی موافق ہوگی تو عمل درآمد ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سوسائٹی نہیں موافق تھی نا، تو دنیا میں مسلمان تو جہاں پر تھے یہ پوری کی پوری مغربی اقوام ابھی 50-60 سال پہلے غلامی کا یہاں پہ خاتمہ ہوا ہے، تو وہ تو سوسائٹی کی ضرورت تھی ایک چیز، تو اس چیز کو جس طرح باقی لوگوں نے اپنایا ہوا تھا آپ نے بھی اپنایا۔